اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی۔ تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 6۔ ایک روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے قاسم اپنے کاروان کے ساتھ پشاور کے نواح میں اپنے لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ وہ سیدھا احمد شاہ ابدالی کے خیمے کی طرف گیا تھا۔ لشکر میں داخل ہوتے ہی اس کی آمد کی افواہ پورے لشکر میں پھیل گئی، لہٰذا جب قاسم خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ احمد شاہ کے خیمے کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ خیمے سے باہر اس وقت احمد شاہ کے علاوہ وزیر شاہ ولی خان، سپہ سالار جہان خان، امیر سرنگ برخوردار خان اور دونوں درویش عبید اللہ اور صابر کھڑے ہوئے تھے۔ خیمے کے سامنے آ کر قاسم خان جب اپنے گھوڑے سے اترا تو احمد شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لپٹا لیا تھا۔ اس کے بعد شاہ ولی خان، جہان خان، برخوردار خان، درویش عبید اللہ اور صابر اسے گلے ملے۔ اس کے بعد احمد شاہ نے قاسم خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، قاسم خان، میں نے تم پر جو بھروسہ اور اعتماد کیا تھا اس پر تم حرف بحرف پورے اترے ہو۔ جواب میں قاسم خان کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رک گیا، اس لیے کہ شاہ ولی خان کی دونوں بیٹیاں ہمامہ اور ارزون دونوں بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد قاسم خان بولا اور کہنے لگا، پاشا، میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں آپ کے اعتماد اور بھروسے پر پورا اترا ہوں۔ اس موقع پر شاہ ولی خان کی بیوی عادلیہ بولی اور احمد شاہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پاشا، یہ شخص کمال جرأت مندی اور دلیری رکھنے والا انسان ہے۔ اس نے بہترین حربے استعمال کرتے ہوئے ہمیں ہرات کے قلعے اور پھر شہر سے نکالا، اور پھر ہم پر بدبختی یہ ہوئی تھی کہ جس وقت ہم دریائے ہلمند کے کنارے سستا رہے تھے 20 مسلح جوان ہمارے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دریائے ہلمند سے آگے ہمیں آ لیا تھا، لیکن اس قاسم خان نے ان کا اس طرح مقابلہ کیا کہ ان کو شاہراہ پر ڈھیر کر کے رکھ دیا اور ہماری عزت اور ہماری جان کی حفاظت کرتا ہوا یہاں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس موقع پر شاہ ولی خان قاسم کے قریب آیا اور کہنے لگا، قاسم میرے بیٹے، تم نے میری خاطر ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میری بیوی اور بیٹیوں کو ہرات کے قلعے اور پھر شہر سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں تیرا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تو نے انہیں بحفاظت اور سلامتی کے ساتھ یہاں پہنچایا۔ اس موقع پر شاہ ولی خان کی چھوٹی بیٹی ارزون شاہ ولی خان کے قریب آئی اور بڑی رازداری اور سرگوشی میں پوچھنے لگی، اے میرے باپ، یہ قاسم خان جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں اور جس سے آپ ممنونیت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لشکر میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ارزون کے اس سوال پر شاہ ولی خان کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس صورت میں شاید احمد شاہ نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ قریب آیا اور شاہ ولی خان کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، یہ ہماری بیٹی ارزون کیا پوچھتی ہے؟ اس پر شاہ ولی خان کھل کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ پوچھ رہی ہے کہ قاسم خان کی اس لشکر میں کیا حیثیت ہے۔ اس انکشاف پر احمد شاہ کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور ارزون کے سر پر بڑی شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، ارزون میری بیٹی، یہ قاسم خان میرے محافظ دستوں کا نائب سالار ہے۔ بڑا دلیر، شجاع اور شریف النفس انسان ہے، اور ہر مشکل اور بدترین حالت میں اس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس پر ارزون کہنے لگی، پاشا، آپ کو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی شجاعت اور ان کی دلیری ہم تینوں ماں بیٹیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے جس طرح ہمیں ہرات کے قلعے سے نکالا، پھر شہر سے گزار کر ان کا شہر سے باہر لانا اور پھر راستے میں ہماری حفاظت کرنا ایک عام اور معمولی جوان کا کام نہیں ہے۔ گو راستے میں ان کا شکریہ ادا میں کر چکی ہوں، لیکن اب پھر آپ لوگوں کی موجودگی میں جس طرح انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔
ارجن کے خاموش ہونے پر احمد شاہ نے اپنے لباس کے اندر سے نقدی کی ایک تھیلی نکالی اور قاسم خان کو تھماتے ہوئے کہا، قاسم میرے بیٹے، یہ رکھو، تمہارے کام آئے گی۔ رقم خوب جمع کرتے رہو، ابھی تو تم نے شادی بھی کرنی ہے۔ احمد شاہ کے ان الفاظ پر ارجن، ہمامہ اور عادلیہ کے چہروں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر شاہ ولی خان بھی حرکت میں آیا، اس نے بھی نقدی کی ایک تھیلی نکال کر قاسم کے ہاتھ میں تھما دی اور کہنے لگا، قاسم میرے بیٹے، میری طرف سے یہ تمہاری جرأت مندی کا انعام ہے۔ اس پر احمد شاہ پھر بولا اور کہنے لگا، اب تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ قاسم خان نے دونوں تھیلیاں سنبھالی، اپنے گھوڑے کی باگ پکڑی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد احمد شاہ اور شاہ ولی خان نے اس کے ساتھ جانے والے دوسرے ساتھیوں کو بھی انعام و اکرام سے نوازا، وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ پھر احمد شاہ اپنے خیمے میں چلا گیا، جبکہ شاہ ولی خان اپنی بیوی اور بیٹیوں اور اپنے خدمتگار کوپک کو لے کر اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کے قریب ایک روز عبداللہ اپنی تربیت ختم کر کے دوسرے طالب علموں کی طرح اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا تو تربیت گاہ کے ناظم حسام الدین نے اسے آواز دے کر اپنی طرف بلایا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے عبداللہ مڑا اور حسام الدین کے قریب آن کھڑا ہوا۔ تربیت گاہ کے طالب علم اب اپنے اپنے کمروں کو اور اساتذہ اپنے گھروں کو چل دیے تھے۔ عبداللہ جب حسام الدین کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو حسام الدین بولا اور کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، آج دوپہر کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ۔ اس پر عبداللہ چونک کر حسام الدین کی طرف دیکھا اور پوچھا، کہاں؟ جواب میں حسام الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس مکتب کے نکلنے کے بعد بائیں ہاتھ جو بازار آتا ہے وہیں میرا اور میرے بھائی کا مکان ہے۔ مکان کی پہچان یہ ہے کہ مکان کے سامنے ایک لوہار خانہ ہے جہاں بیٹھ کر میرا چھوٹا بھائی مجیر الدین آہنگری کا کام کرتا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ تو یہ میری خوشی کا باعث ہوگا۔ عبداللہ نے جواب میں کچھ نہ کہا اور چپ چاپ حسام الدین کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں عبداللہ نے حسام الدین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، محترم حسام الدین، ایک سوال کئی دن سے میرے ذہن میں جوش مار رہا تھا مگر آپ سے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس پر حسام الدین نے مڑ کر اور مسکراتے ہوئے عبداللہ کی طرف دیکھا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے انداز میں کہا، کیسا سوال بیٹے؟ جواب میں عبداللہ پوچھنے لگا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو تربیت گاہ ہے جس میں میں تربیت حاصل کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے بے شمار اخراجات ہوں گے، اساتذہ پر کافی اخراجات اٹھتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ تربیت کے لیے جو سامان استعمال ہوتا ہے اس کے بھی کافی اخراجات ہوں گے۔ اس کے علاوہ تربیت حاصل کرنے والوں کی رہائش اور خوراک پر بھی بہت کچھ اٹھتا ہوگا۔ آخر یہ سب اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ اس پر حسام الدین بولا اور کہنے لگا، بیٹے، نادر آباد نام کا یہ شہر ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے آباد کیا تھا۔ یہ تربیت گاہ، یہ مکتب اور مدرسے بھی اسی کے قائم کردہ ہیں۔ پہلے وہ اس مدرسے کے سارے اخراجات پورے کرتا تھا، اب احمد شاہ ابدالی اس تربیت گاہ کے سارے اخراجات پورے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس تربیت گاہ کے نام کافی بڑی جائیداد بھی ہے۔ اگر کوئی اس مدرسے اس تربیت گاہ کی مدد بھی نہ کرے تب بھی یہ اپنی جائیداد کی آمدنی سے ہی چل سکتی ہے۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد عبداللہ پھر بولا اور پوچھنے لگا، محترم حسام الدین، یہاں آپ کا اپنا مکان ہے یا آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں؟ اس پر حسام الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بیٹے، میرا اپنا مکان ہے۔ ہم دو بھائی ہیں اور دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں۔ ذات کے تو ترک ہیں لیکن ایک عرصے سے یہاں آباد ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی کا نام مجیر الدین ہے اور وہ آہنگری کا کام کرتا ہے۔ یوں جانو کہ وہ اس شہر کا مانا ہوا آہنگر ہے۔ میں اپنے چھوٹے بھائی سے ایک بار تمہارا ذکر کر چکا ہوں اور وہ تمہیں دیکھنے کے لیے بڑا بے چین اور بےتاب ہے، اس لیے میں آج ہی تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ عبداللہ شاید کچھ اور بھی حسام الدین سے پوچھتا کہ اتنی دیر میں حسام الدین بازار میں آگے جانے کے بعد ایک لوہار خانے میں گھس گیا تھا۔ کافی بڑی دکان تھی جس کے اندر ایک شخص ایک بڑی سنی سے گرم سرخ لوہے کو پکڑے ہتھوڑے میں ضربیں لگا رہا تھا، شاید وہ کوئی چیز بنا رہا تھا۔ حسام الدین اور عبداللہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے ہتھوڑے برسانے بند کر دیے تھے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی سنی بھی اس نے ایک طرف رکھ دی تھی۔ شاید وہ حسام الدین کا چھوٹا بھائی مجیر الدین تھا۔ حسام الدین اس کے قریب گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مجیر الدین میرے بھائی، یہ عبداللہ ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا اور جس سے تم ملنے کے لیے بے چین تھے۔
مجیر الدین نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اور اپنے ہاتھ صاف کر کے عبداللہ سے مصافحہ کیا۔ تھوڑی دیر تک مجیر الدین باری باری عبداللہ کے گلے میں لٹکے ہوئے لوہے کے طوق اور ٹانگوں میں پہنائے ہوئے آہنی کڑوں کو بڑے غور اور رحم آمیز انداز میں دیکھتا رہا۔ پھر وہ بولا اور کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، تمہارے حالات حسام الدین بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے سنا چکا ہے۔ میری دعا ہے کہ اس درسگاہ سے فارغ ہونے اور بالغ ہونے کے بعد تم لوہے کے اس طوق اور کڑوں سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ اور تم اپنے دادا کی خواہشوں اور امیدوں پر پورا اتر سکو۔ پھر مجیر الدین نے اپنے بھائی حسام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تم اسے بٹھاؤ، میں کھانے کے لیے کہتا ہوں، پھر ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجیر الدین اپنے لوہار خانے کی پشتی دروازے سے اپنے سکونتی مکان کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجیر الدین لوٹا۔ اس کے ساتھ ایک خادم تھا جو کھانا اٹھائے ہوئے تھا۔ کھانا اس خادم نے حسام الدین اور عبداللہ کے سامنے لا رکھا۔ مجیر الدین بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ پھر وہی خادم خالی برتن اٹھا کر لے گیا۔ تھوڑی دیر تک لوہار خانے میں خاموشی رہی۔ پھر عبداللہ مجیر الدین کو مخاطب کر کے پوچھا، آپ اس لوہار خانے میں کیا چیزیں بناتے ہیں؟ اس پر مجیر الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سبھی کچھ بناتا ہوں بیٹے، تلواریں بناتا ہوں، ڈھالیں بناتا ہوں، نیزے بناتا ہوں، جنگ میں کام آنے والا دوسرا سامان تیار کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہاری تربیت گاہ میں تربیت کا جس قدر سامان بنتا ہے وہ بھی میرے یہاں سے ہی بن کر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی فرمائش پر زراعت میں کام آنے والے اوزار بھی تیار کر لیتا ہوں۔ اس پر عبداللہ کچھ سوچتا رہا، پھر دوبارہ کہنے لگا، لیکن آپ اکیلے ہی لگے رہتے ہیں، لوہے کو بھی خود پکڑتے ہیں اور اس پر ضرب بھی خود ہی لگاتے ہیں۔ اس پر مجیر الدین عجیب بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا کہنا درست ہے بیٹے، بات دراصل یہ ہے کہ میرے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، صرف 2 بیٹیاں ہیں۔ جہاں تک میرے بھائی حسام الدین کا تعلق ہے تو اسے خداوند نے اولاد تو دی ہے، لیکن بڑے عرصے کے بعد۔ اس کا ایک بیٹا ہے لیکن ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ یہاں لوہار خانے میں کام نہیں کر سکتا۔ گرم سرخ لوہے پر ضربے لگانے کے لیے میں نے ایک جوان لڑکے کو ملازم رکھا ہوا تھا، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ اس پر عبداللہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں اپنی تربیت ختم کرنے کے بعد یہاں آپ کے لوہار خانے میں آ کر کام کروں تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ لیکن میری شرط یہ ہے کہ اس کے لیے میں آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، میں اس کام کو اپنی تربیت کا ایک حصہ سمجھ کر ہی کروں گا۔ اس طرح میری ورزش ہوتی رہے گی اور میرے بازوؤں اور پٹھوں میں ایک طرح کی مضبوطی اور قوت آئے گی۔ یہ کام کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ضرب لگانے والے کو صرف ایک ہی جگہ ضرب لگانی چاہیے۔ گرم سرخ لوہے کو سنی سے آگے پیچھے کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ گرم سرخ لوہے کو جہاں ضرب لگوانا ہے اس حصے کو جہاں ضرب پڑتی ہے وہاں لے کر آنا ہے۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس پر مجیر الدین خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے اگر تم میرے لوہار خانے میں کام کرو تو مجھے بے حد خوشی ہوگی، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے کہ جو کچھ میں تم کو دوں وہ تم قبول کر لیا کرو گے، معاوضہ سمجھ کر نہیں بلکہ انعام اور چاہت سمجھ کر قبول کر لیا کرنا۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پر یہ کام میں آج سے شروع کروں گا۔ اس پر مجیر الدین خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو چلو بیٹے، دونوں ابھی سے کام شروع کرتے ہیں۔ حسام الدین مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجیر الدین اور عبداللہ دونوں بھٹی کے قریب گئے۔ مجیر الدین جب بھٹی کو ہوا دینے والے چکی کو گھمانے لگا تھا تو عبداللہ اس سے پہلے ہی آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپ بھٹی کے قریب جائیے، چکر میں خود گھما کر ہوا دیتا ہوں تاکہ بھٹی کے اندر رکھا ہوا لوہا سرخ ہو جائے۔ جواب میں مجیر الدین مسکراتے ہوئے بھٹی کے قریب گیا۔ عبداللہ تھوڑی دیر تک بھٹی کو ہوا دینے والے چکر کو گھماتا رہا، پھر مجیر الدین کہنے لگا، بس کرو بیٹے، لوہے کافی گرم ہو گئے ہیں، اب آؤ کام کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجیر الدین نے اس سنی سے بھٹی کے اندر سے ایک سرخ لوہا نکال کر آئرن پر رکھا اور پھر عبداللہ سے کہنے لگا، بیٹے ضربیں لگاؤ۔ اس پر عبداللہ نے قریب ہی پڑا ہوا ہتھوڑا اٹھایا، اس گرم سرخ لوہے پر خوب طاقت اور قوت سے ضربیں لگانے لگا تھا۔ یوں عبداللہ اب ہر روز مجیر الدین کے لوہار خانے میں تربیت کے بعد کام کرنے لگا تھا۔
پشاور سے باہر چند روز تک اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی پنجاب پر حملہ آور ہونے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ پنجاب میں ایک انقلاب رونما ہوا، اور وہ اس طرح کی ہندوستان میں مغل شہنشاہ کی طرف سے پنجاب کے گورنر شاہ نواز خان نے احمد شاہ کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دے دی۔ پنجاب کا گورنر شاہ نواز خان خود ایک غاصب اور غدار انسان تھا۔ یہ زکریہ خان کا دوسرا بیٹا تھا جو 1726 عیسوی سے 1745 عیسوی تک پنجاب کا گورنر رہا تھا۔ ہندوستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف صوبوں کی گورنری کا منصب چند مخصوص خاندانوں تک مستقل طور پر مورثی چلا آ رہا تھا۔ یہ لوگ تمام معاملات اور مسائل میں صرف اپنے ذاتی مفاد کو ہی پیش نظر رکھتے تھے۔ نادر شاہ کے حملہ آور ہونے اور اس کے جواب میں مرکزی حکومت کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے یہ خود مختاری مزید بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ صوبے اپنے خارجی امور تک میں بسا اوقات اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق فیصلہ کرنے لگے تھے۔ دکن اور بنگال کے گورنر مغل شاہ کے زیر کمان ہونے کے باوجود فرانسیسیوں اور انگریزوں کے ساتھ سلسلہ نام و پیام جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کی مثال پر عمل کرتے ہوئے پنجاب کے غدار گورنر شاہ نواز خان نے بھی اپنی نصرت اور طاقت، اقتدار اور اختیار کو مستحکم رکھنے کے لیے وطن کی آزادی تک کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ 1745 عیسوی کو لاہور کا گورنر زکریہ خان جب انتقال کر گیا تو اس وقت اس کے دو بیٹے شاہ نواز خان اور بڑا بھائی یحییٰ خان، جس کی شادی مغل شہنشاہ کے وزیر قمر الدین خان کی لڑکی سے ہوئی تھی، دونوں دہلی میں موجود تھے۔ اپنے باپ زکریہ خان کے انتقال کی خبر ملتے ہی ہفتہ بھر کے اندر اندر دونوں بھائی پنجاب کے مرکزی شہر لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں لاہور اور ملتان کی گورنری کے خواہش مند تھے۔ دوسری طرف مغل شہنشاہ محمد شاہ کا ہرگز یہ ارادہ نہیں تھا کہ زکریہ خان کے بیٹوں کو لاہور اور ملتان کی گورنری پر فائز کیا جائے۔ کچھ عرصے تک شہنشاہ شش و پنج میں رہا۔ اس نے اپنے وزیر قمر الدین کو دونوں صوبوں کی گورنری تفویض کر دی اور اسے اختیار دے دیا کہ اگر وہ چاہے تو اپنی طرف سے یحییٰ خان کو لاہور میں اور شاہ نواز خان کو ملتان میں نائب یا نائب با اختیار بنا کر بھیج دے۔ اس کے بعد شہنشاہ نے ازراہ عنایت خسروانہ دونوں بھائیوں کو قلت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد شہنشاہ کے وزیر قمر الدین خان نے اپنی طرف سے یحییٰ خان کو لاہور کا اور شاہ نواز کو ملتان کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یحییٰ خان جو لاہور کا گورنر تھا دہلی روانہ ہوا۔ اس کے اس سفر کا یہ مقصد تھا کہ مغل شہنشاہ محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرے کہ اس کے باپ کی ذاتی جائیداد اور املاک جو اس کی موت کے بعد اس سے ضبط کر لی گئی تھی وہ واپس کر دی جائے۔ مغل قوانین کے مطابق دستور یہ تھا کہ جب منصبدار فوت ہو جائے تو اس کی املاک اور جائیداد بحق سرکار ضبط کر لی جاتی ہے۔ یحییٰ خان کو اپنے باپ کی جائیداد اور املاک کی واپسی کے سلسلے میں دہلی میں کئی مہینے لگ گئے۔ آخر 1 جولائی 1746 عیسوی کو وہ لاہور واپس ہوا اور کامیاب و کامران واپس لوٹ آیا، اس لیے کہ شہنشاہ محمد شاہ نے اس کے باپ کی ساری املاک اور جائیداد اسے بخش دی تھی۔ دوسری طرف چھوٹا بھائی شاہ نواز خان جو ان دنوں ملتان کا گورنر تھا، اسے رشک و حسد ہوا، لہٰذا وہ اپنے لشکر لے کر ملتان سے لاہور روانہ ہوا تھا تاکہ اپنے بڑے بھائی یحییٰ سے اپنے باپ کی املاک اور جائیداد میں سے اپنا حصہ حاصل کر سکے۔ شاہ نواز خان ایک آتش مزاج اور شعلہ خو انسان تھا۔ 1747 عیسوی کو ملتان سے لاہور پہنچا۔ اپنے لشکر کو اس نے شہر سے باہر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ پھر وہ اپنے بڑے بھائی یحییٰ خان سے ملا اور شدت کے ساتھ مطالبہ کیا کہ باپ کی املاک اور جائیداد میں اسے بھی اس کا حق اور حصہ دیا جائے، جبکہ بڑے بھائی یحییٰ خان نے اسے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس مسئلے پر جب گفتگو شروع ہوئی تو نوبت تلخ کلامی تک پہنچی۔ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ میان سے تلواریں باہر نکل آئیں۔ دونوں بھائیوں کے سپاہی لاہور کی سڑکوں میں جنگ و جدل میں مصروف دکھائی دینے لگے۔ دونوں بھائی اپنے اپنے خیموں میں مقیم تھے اور ان کے سپاہی اپنے آقاؤں کے برعکس زبانی جنگ میں اکتفا نہیں کرتے تھے اور تیغ و سنان کا استعمال کرنے میں بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ روز روز کی یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں آخر رنگ لائیں اور بہت جلد اس جنگ میں خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی اور باقاعدہ فریقین میں تصادم اندرون شہر میں بھی ہونے لگا تھا۔ خون ریزی اور قتل و غارت روز مرہ کے معمول بن گئے۔
یہ خانہ جنگی پورے 4 مہینے تک جاری رہی۔ آخر دونوں بھائیوں کے لشکروں میں ہولناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں یحییٰ خان کو شکست ہوئی۔ شاہنواز خان فاتح اور غالب رہا۔ شاہنواز خان نے اپنے بڑے بھائی یحییٰ خان کو اپنی پھوپھی ارزانہ بیگم کی حویلی میں نظر بند کر دیا اور خود پورے پنجاب کا گورنر بن بیٹھا، اس لیے کہ ملتان کا گورنر تو پہلے ہی تھا اور اب لاہور پر بھی اس نے قبضہ کر لیا تو پورے پنجاب کی گورنری کرنے لگا۔ شاہنواز خان نے اپنے بڑے بھائی یحییٰ خان کو گرفتار کر کے اپنی پھوپھی کی حویلی میں نظر بند کر دیا تھا، لیکن ڈرا ہوا اور سہما ہوا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یحییٰ خان ہندوستان کے وزیر قمر الدین خان کا داماد ہے اور یہ کہ اسے گرفتار اور نظر بند رکھنا شاہنواز خان کو راس نہیں آئے گا۔ شاہنواز خان یہ بھی جانتا تھا کہ یحییٰ خان کی گرفتاری اس کے لیے خطرناک نتائج بھی برآمد کر سکتی ہے۔ اس اندیشے میں شاہنواز کو اپنا مستقل تاریخ نظر آنے لگا۔ غدار کی حیثیت سے وہ جانتا تھا کہ اس نے تاج شاہی سے غداری کی ہے، دوسری طرف وہ شہنشاہ کے وزیر قمر الدین خان سے کوئی توقع نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ اس نے قمر الدین خان کے داماد اور اپنے بھائی یحییٰ خان سے زیادتی کی تھی۔ اگرچہ 5 ماہ تک اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا گیا تھا، لیکن خطرہ بہرحال سر پر مسلط تھا۔ آخر کافی سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد شاہنواز خان نے اپنے ایک قابل اعتماد اور بھروسے کے شخص نعیم خان کو شہنشاہ ہند کی خدمت میں پیغام رساں بنا کر بھیجا۔ اس نعیم خان کے ذریعے سے شاہنواز خان نے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگی اور گزشتہ کوتاہیوں اور غلطیوں پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے شہنشاہ محمد شاہ سے استدعا کی کہ اسے لاہور کا گورنر بنا دیا جائے۔ کچھ ہی عرصے بعد دہلی میں وزیر قمر الدین کا ایک خط شاہنواز خان کو ملا۔ اس خط میں قمر الدین نے شاہنواز خان کو حکم دیا تھا کہ اس کے داماد یحییٰ خان کو رہا کر دیا جائے۔ اس پر شاہنواز خان اس وقت تک اس حکم کی تعمیل پر رضامند نہ ہوا جب تک کہ پنجاب کی گورنری کی رسم ادا نہ کر دی جائے۔ دوسری طرف وزیر قمر الدین کو جب شاہنواز خان کی اس ہٹ دھرمی اور حکم عدولی کی اطلاع ملی تو اس نے لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں تاکہ وہ شاہنواز خان کو شکست دے کر اپنے داماد یحییٰ خان کو رہائی دلائے۔ اس واقعے نے شاہنواز کو حواس باختہ کر دیا اور وہ سخت خلفشار میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ شہنشاہ محمد شاہ کے وزیر قمر الدین کی طرف سے متوقع حملے نے پنجاب کے غدار گورنر شاہنواز خان کو پریشان اور آشفتہ خاطر کر دیا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر مرکزی حکومت کے حملہ آور ہونے کی صورت میں وہ اپنا دفاع کیسے کر سکے گا۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد شاہنواز خان نے فیصلہ کیا کہ اب مدد کے لیے کسی غیر ملکی طاقت کو ہی دعوت دینی چاہیے۔ چنانچہ کئی روز کے غور و فکر کے بعد اس کی نگاہ احمد شاہ پر جم گئی تھی۔ ان دنوں احمد شاہ پشاور کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ احمد شاہ سے رابطہ قائم کرنے سے پہلے اپنے معتمد خاص کے انتہائی مخلص دوست آدینہ بیگ سے مشورہ کیا۔ یہ آدینہ بیگ جلندھر شہر میں شاہنواز کی طرف سے فوجدار تھا۔ شاہنواز اسے اپنا بہترین ساتھی، انتہائی مخلص کارکن خیال کرتا تھا۔ جب اس نے آدینہ بیگ سے احمد شاہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے مشورہ کیا تو آدینہ بیگ نے فوراً شاہنواز کی تائید کی اور اپنی طاقت اور قوت مضبوط کرنے کے لیے اس نے احمد شاہ ابدالی سے رابطہ کرنے کی تائید کی۔ اس صلاح مشورے کے بعد شاہنواز خان نے احمد شاہ کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا اور اسے ایک نامہ لکھ کر اس سے استدعا کی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور جلد سے جلد آ کر ہندوستان پر قبضہ کر لو۔ اس کے معاوضے میں شاہنواز خان نے اپنے لیے جو کچھ طلب کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب احمد شاہ اس ملک کو فتح کر لے تو اسے وزیر بنا دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ شاہنواز نے شیعہ مذہب بھی قبول کر لیا تھا اور اپنی مہروں سے خلفائے راشدہ کے نام نکلوا دیے اور 12 اماموں کے نام کندہ کروا دیے تھے۔ شاید اس اقدام کا یہ سبب تھا کہ اس طرح وہ ایران کے شیعوں سے مدد حاصل کرے گا اور ان کی مدد اور تعاون سے فتح اور کامیاب ہو جائے گا۔ نیز اس کا یہ مقصد بھی ہو سکتا تھا کہ احمد شاہ پر یہ اثر ڈالا جائے کہ اب اس کا مغلوں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہا۔ احمد شاہ پہلے ہی ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا۔ شاہنواز خان کا نامہ بر جب احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو احمد شاہ نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ شاہنواز خان کا نامہ پا کر احمد شاہ سجدہ شکر بجا لایا کہ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی
کہ جس چیز کی وہ امید لگائے بیٹھا تھا خود ہندوستان کے حکمران اس کی اجازت دے دیں گے۔ اب گویا غیر متوقع طور پر اچانک حالات احمد شاہ کے لیے سازگار ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ نے فوراً شاہ نواز کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس نے ایک عہد نامہ تیار کروایا جس میں طے یہ کیا گیا کہ ملک پر حکومت احمد شاہ ابدالی کرے گا اور وزارت عظمیٰ شاہ نواز کے حصے میں آئے گی۔ اس عہد نامے پر اپنے لشکر کے سالاروں سے اپنے تصدیقی اور تائیدی دستخط ثبت کروائے اور فوراً اپنے معتمد خاص بغرا خان پوپلزئی کے ہاتھوں لاہور بھیج دیا۔ دوسری طرف جلندھر کا فوجدار آدینہ بیگ بڑی صفائی سے دو رخی چال چل گیا۔ ایک طرف اس نے شاہ نواز خان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی قوت اور طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے اور ہندوستان کے حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے احمد شاہ سے رابطہ قائم کرے۔ دوسری طرف اس آدینہ بیگ نے ہندوستان کے شہنشاہ محمد شاہ کے وزیر قمر الدین کو ایک خط لکھا اور اس میں شاہ نواز اور احمد شاہ کی خط و کتابت کی تفصیل بھی لکھ دی۔ یہ شاہ نواز اور اس کا بڑا بھائی یحییٰ خان چونکہ مغل شہنشاہ کے وزیر قمر الدین کے بھانجے بھی تھے، لہٰذا آدینہ بیگ نے اپنے خط میں لکھا کہ آپ کا یہ بھانجا انتہائی خود غرض اور ہٹیلا واقع ہو رہا ہے۔ آپ کے دیرینہ خادموں اور خدمت گزاروں کی اس نے ایک نہ سنی اور احمد شاہ سے آخر رابطہ قائم کر ہی لیا، لیکن اب بھی وقت نہیں گیا، اس لیے صورتحال کا فوری تدارک کیا جائے اور یہ کہ شاہ نواز خان کو فوری گرفتار کر کے بے بس کر دیا جائے تاکہ وہ کوئی غدارانہ اقدام نہ کر سکے۔ شاہ نواز کا ایلچی نعیم خان جو اس نے مغل شہنشاہ کی طرف بھجوایا تھا وہ اس وقت دہلی میں ہی تھا۔ آدینہ بیگ کے خط ملنے سے قبل وزیر قمر الدین شاہ نواز کے معاملے میں کچھ زیادہ توجہ نہ دے رہا تھا۔ شاہ نواز خان کے ایلچی نعیم خان کی چکنی چپڑی باتوں کے باوجود قمر الدین شاہ نواز کا فیصلہ کرنے کے لیے تاخیر سے کام لے رہا تھا، لیکن خط پا کر قمر الدین چوکنا ہو گیا اور صورتحال کی سنگینی اس کی نظر کے سامنے آ گئی تھی۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تھا کہ نہلے پہ دہلا لگائی، اور اس نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے شاہ نواز کی معذرت منظور کر لی اور فوراً مسودہ تیار ہوا اور ایک قاصد کے حوالے کر دیا گیا۔ قمر الدین نے اس نفسیاتی موقع پر ایک اور کام بھی کیا تھا۔ اس نے دستے خاص کی طرف سے اپنے بھانجے شاہ نواز کی دلدہی اور تسلی کا خط لکھا۔ اس خط میں لکھا گیا، تمہارا خاندان ہمیشہ اور ہر موقع پر شاہان مغلیہ کا وفادار اور جانثار رہا ہے، اس سے کبھی بھی غداری یا بے وفائی کا ارتکاب نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہوگی کہ اگر وہ زیادہ مستقیم سے ہٹے، اس سے بڑھ کر تو شرم کی بات یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ تم ایک نادر شاہ کے ایک معمولی افغان احمد شاہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آؤ۔ حکومت ہند اپنے تمام وسائل اور ذرائع کے ساتھ تمہاری پشت پناہی کے لیے موجود ہے۔ شاہ نواز خان کے نام وزیر قمر الدین کے اس خط نے سارا نقشہ پلٹ کر رکھ دیا۔ شاہی فرمان پا کر شاہ نواز پھول گیا اور وزیر قمر الدین کے اس خط سے اس کی اتنی حوصلہ افزائی ہوئی تھی کہ وہ اپنی حدود مملکت کی وسعت کا پروگرام بنانے لگا۔ وزیر قمر الدین نے اس کی اور اس کے خاندان کی وفاداری کو خوب سراہا، چنانچہ اس نے فوراً اپنی رائے بدل لی اور احمد شاہ سے جو اب تک گفت و شنید کر چکا تھا اسے اکثر نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک بار پھر اس نے اپنی قسمت دہلی کے مغلیہ حکمران کے ساتھ وابستہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف اس تبدیلی اور انقلاب سے بے خبر احمد شاہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی ساری تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ افغان مہم پسندوں کی ایک بڑی جماعت جو مختلف قبائل کے افراد پر مشتمل تھی، ہندوستان کے زر و گوہر کی تمامی احمد شاہ کے ساتھ ہو گئی تھی، لہذا دسمبر کے وسط میں 18,000 کا ایک لشکر لے کر احمد شاہ پنجاب پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر چکا تھا۔ احمد شاہ نے دریائے سندھ کو کشتیوں کے پل کے ذریعے پار کیا تھا۔ جب دریا پار کرنے کے بعد احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ اٹک کے قریب آیا تو یوسف زئی قبائل کا وہ لشکر بھی اس کے ساتھ آ ملا تھا، لہذا اس کے لشکر میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس مقام پر احمد شاہ کا ایلچی بغرا خان بھی اس سے آ ملا، جسے اس نے عہد نامہ دے کر شاہ نواز خان کے پاس بھیجا تھا۔ بغرا خان نے احمد شاہ ابدالی کو تبدیلی اور شدت صورتحال سے مطلع کر دیا۔ جہاں تک بغرا خان کا تعلق تھا وہ کچھ اچھا آدمی نہیں تھا اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کا مادہ تو اس میں سرے سے ہی نہیں تھا۔
لہٰذا احمد شاہ نے بغرا خان کی گفتگو کو کوئی اہمیت نہ دی، تاہم وہ محتاط ضرور ہو گیا تھا اور اسے خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس نئی صورتحال کے تحت اگر وہ لاہور پر حملہ آور ہوتا ہی تو شاہ نواز خان ضرور دفاع کرے گا۔ تاہم اس بدلتی ہوئی صورتحال کی پرواہ کیے بغیر احمد شاہ ابدالی نے لشکر کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ پنجاب کے قلعے رہتاس کے پاس آ کر خیمہ زن ہو گیا۔ رہتاس سے احمد شاہ نے درویش صابر کو لاہور بھیجوا دیا تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر اسے آگاہ کر دے۔ درویش صابر کے ساتھ ایک شخص محمد یار خان جو احمد شاہ کے لشکر میں ضرب پاشی تھا اور ٹکسال کا افسر تھا، وہ بھی ساتھ ہو لیا تھا۔ اس کا لاہور جانے کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی والدہ سے ملاقات کرے جو ان دنوں لاہور میں مقیم تھی۔ لاہور آنے کے بعد درویش صابر نے مفتی عبداللہ کے گھر پر اقامت اختیار کی۔ دوسری طرف شاہ نواز خان کو بھی درویش صابر کے لاہور میں داخل ہونے کی اطلاع ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے اپنے معتمد خاص ادینہ بیگ خان اور اپنے دیوان کوڑامل کو درویش صابر کے پاس بھیجا تاکہ اس سے لاہور آنے کا مقصد دریافت کر سکے۔ ادینہ بیگ خان اور دیوان کوڑامل درویش صابر کے پاس آئے اور لاہور آنے کی وجہ پوچھی۔ صابر درویش نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میرے آنے کی غرض یہ ہے کہ اس شہر سے میرا لگاؤ ہے، یہاں کے باشندوں سے میرا تعلق خاطر بھی ہے، یہاں کے فرما رواؤں کا ہمدرد اور بہی خواہ بھی ہوں، جس کے ساتھ میں زندگی کے گزشتہ کئی سال گزار چکا ہوں، لیکن یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بے وفائی سے نہ آدمی خوش ہو سکتا ہے نہ خدا، اور یہ بھی کہ احمد شاہ ابدالی کی تلوار سے تمہاری تلوار مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس موقع پر کوڑامل نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا، صابر درویش، تمہارا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہماری تلوار لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور ابدالی کی تلوار لوہے کی ہے؟ اس پر صابر درویش کہنے لگا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، دونوں تلواریں لوہے کی ہی بنی ہوئی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت احمد شاہ کا آفتاب نصف النہار پر ہے اور تمہارا آفتاب اقبال گہنا ہو چکا ہے، جس کی بنا پر میں نے یہ کہا ہے کہ تمہاری تلواروں پر احمد شاہ کی تلوار غالب رہے گی۔ آدینہ بیگ نے یہ ساری رودات شاہ نواز خان تک پہنچا دی۔ یہ ساری باتیں سن کر شاہ نواز خان بہت آشفتہ خاطر ہوا اور اس نے حکم دیا کہ صابر درویش اور اس کے رفیق کار محمد یار خان کو گرفتار کر لیا جائے اور دونوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، اور یہ کہ ان دونوں کی کڑی نگرانی کی جائے اور کسی قیمت پر بھی انہیں احمد شاہ کے پڑاؤ میں واپس جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ صابر درویش اور اس کے ساتھی محمد یار خان کو جب شاہ نواز کے سامنے پیش کیا گیا تو شاہ نواز خان نے پوچھا، صابر درویش، کہو ہمارے بھائی احمد شاہ کا کیا حال ہے؟ صابر درویش نے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، شاہ نواز، احمد شاہ افغانستان اور خراسان کا بادشاہ ہے اور ہندوستان فتح کر لینے کا عزم رکھتا ہے۔ سن شاہ نواز، تمہاری حیثیت صرف ایک صوبیدار یا گورنر کی ہے، جو صرف ایک صوبیدار کا فرما رواں ہے۔ تم آزاد نہیں ہو، ایک دوسرے شخص کے ملازم اور خادم ہو۔ اس موقع پر شاہ نواز خان نے درویش صابر کو ٹوکتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر صابر درویش بولا اور کہتا چلا گیا، سنو شاہ نواز، میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ شہنشاہ ہند محمد شاہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ موقع کی طاق میں ہے کہ وہ تم سے شدید انتقام لے۔ خود تمہارے مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ میرے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے پاس چلے چلو تو وہ تمہاری عزت بڑھائے گا، اعزاز میں اضافہ کرے گا اور پورے ملک کی وزارت تمہیں سونپ دے گا۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں صابر درویش اور شاہ نواز خان کے درمیان ہوئیں۔ اس گفتگو کے درمیان صابر درویش کو اچانک غصہ آ گیا اور اس نے چند چپتی ہوئی باتیں اور سخت اور ناملائم الفاظ شاہ نواز خان سے کہہ دیے، جن کا برداشت کرنا شاہ نواز خان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ جوش غضب سے مغلوب ہو کر شاہ نواز خان نے اپنے بخشی وزیر عصمت اللہ خان کو حکم دیا کہ صابر درویش کو گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ بخشی عصمت اللہ نے ایسا ہی کیا، صابر درویش کو گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ درویش صابر کا مقبرہ لاہوری بادشاہی مسجد کے عقب میں ٹکسالی گیٹ کے پاس ایک بلند گلی میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی محمد یار خان کے خلاف چونکہ کوئی بات ثابت نہ ہوئی تھی، لہٰذا اسے رہا کر کے واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ احمد شاہ جو اپنے لشکر کے ساتھ رہتاس کے قلعے کے پاس خیمہ زن تھا، صابر درویش کو لاہور روانہ کرنے کے بعد
اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کی تھی اور اس نے بالاناتھ جوگی کے مندر پر حملہ کیا اور مندر کو منہدم کر دیا۔ اس کے بعد احمد شاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے بھی کوچ کیا۔ شاید وہ لاہور پہنچنے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسی دوران احمد شاہ کو درویش صابر کے قتل کی اطلاع ملی۔ اس پر احمد شاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ پہلے کی نسبت برق رفتاری سے لاہور کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ راستے میں جب گجرات شہر آیا تو اس نے راولپنڈی کے ایک کھکڑ مقرب خان کو اس شہر کا فرما رواں بنا دیا تاکہ وہ یہاں ایک مستحکم حکومت کی داغ بیل ڈالے۔ گجرات شہر میں تھوڑی دیر پڑاؤ کرنے کے بعد احمد شاہ نے پھر کوچ کیا۔ دریائے چناب کو سہدرا کے مقام پر اس نے عبور کیا اور پھر تیزی کے ساتھ کوچ کرتا ہوا دریائے راوی کے داہنے کنارے شاہدرہ کے قریب شاہ جہانگیر کے مقبرے کے قریب آ کر پڑاؤ کیا گیا۔ دوسری طرف جب پنجاب کے گورنر شاہ نواز خان کو احمد شاہ کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو اس نے شدت کے ساتھ جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنی ان ساری تیاریوں میں شاہ نواز خان مغل شہنشاہ کے وزیر اور اپنے ماموں قمر الدین کو بھی باقاعدگی سے آگاہ کر رہا تھا۔ یہ ساری تیاریاں صرف دفاعی تھیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کے حملے سے لاہور کو بچایا جائے، یہ نہیں کہ دشمن کی پیش قدمی کو روک کر جوابی حملہ کیا جائے۔ شاہ نواز خان کو جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ جہانگیر کے مقبرے کے پاس قائم زن ہو گیا ہے تو اس نے بھی اپنی تیاریوں میں اضافہ کر کے ان کو آخری شکل دے دی۔ اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ شہر سے باہر کیا۔ اپنا خیمہ بھی اس نے لشکر کے اندر نصب کروایا تھا تاکہ تیاریوں کے بچش میں خود نگرانی اور دیکھ بھال کر سکے۔ اس کا خیال شاید یہ تھا کہ احمد شاہ کے پاس توپ نہیں ہے اور لاہور کے توپ خانے کو کام میں لا کر احمد شاہ کو شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک منقسم گھر کے لوگ کسی بھی دشمن کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ شاہ نواز خان ایک خونخوار اور منقسم المزاج انسان تھا۔ حکومت کے جتنے وفادار ملازم اور عہدیدار تھے یا تو وہ جیل خانوں میں مبہوس تھے یا اس سے برگشتہ اور منحرف ہو چکے تھے۔ جو لوگ وفاداری کا دم بھر رہے تھے وہ بھی بددل تھے، ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور تھا۔ اسی دوران قصور کے لوگوں نے شاہ نواز سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو قید سے رہا کر دے۔ ان لوگوں کے مطالبے کا یہ اثر ہوا کہ شاہ نواز خان نے اپنے بڑے بھائی یحییٰ خان کو رہا کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے 2 روز تک جہانگیر کے مقبرے کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رکھا اور تیسرے دن احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے راوی کے ایک کم گہرے حصے سے دریا عبور کیا اور شالامار باغ کے قریب محمود بوٹی نام کے ایک قصبے کے شمالی مشرق میں کھلے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ شاہ نواز خان نے جب دیکھا کہ احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ دریائے راوی کو عبور کر کے شہر کے نواح میں خیمہ زن ہو گیا ہی تو اس نے مزید احتیاطی تدابیر کی۔ اس نے لشکر کے 3 حصے کیے۔ 3 مختلف جگہوں پر ان لشکروں کو متعین کیا گیا۔ ایک لشکر اس نے اپنی کمانداری میں رکھا تاکہ وہ بذات خود احمد شاہ کے لشکر پر نگاہ رکھ کر اسے روکنے کی تدبیر کر سکے۔ دوسرا لشکر اس نے ایشان کے قلعے میں مقیم رکھا۔ اس لشکر میں 10,000 سپاہی اور 5,000 توپچی تھے جنہیں ہر وقت تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا، اور اپنے وزیر خواجہ عصمت اللہ خان کو اس لشکر کا شاہ نواز خان نے کماندار مقرر کر دیا تھا۔ 1 روز تک محمود بوٹی نام کے قصبے میں قیام کرنے کے بعد دوسرے روز احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف پیش قدمی کی۔ احمد شاہ کا راستہ روکنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر دے کر شاہ نواز خان نے قصور کے فوجدار جلا خان کو یہ حکم دیا کہ وہ آگے بڑھے اور احمد شاہ کی پیش قدمی کو روک دے۔ لیکن ہوا یہ کہ قصور کا یہ فوجدار جلا خان اپنے سپاہ اور سارے ساز و سامان اور ہتھیاروں کے ساتھ احمد شاہ سے جا کر مل گیا۔ اب احمد شاہ ابدالی پیش قدمی کرتے ہوئے لاہور شہر کے نواح ملک پور کے قریب پہنچ گیا۔ اب اس کے اور شہر کے درمیان معمولی سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ شاہ نواز خان نے اپنے بخشی خواجہ عصمت اللہ خان کو ایک بہت بڑا لشکر اور توپ خانہ دے کر احمد شاہ ابدالی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بھیج دیا، جبکہ اپنے دوسرے سپہ سالار لیچن بیگ کو بھی اس کے لشکر سمیت عصمت اللہ کی مدد کو روانہ کر دیا گیا۔ جو ہی دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، شاہ نواز خان کے لشکریوں نے اپنی توپوں کے ذریعے احمد شاہ کی فوجوں پر آگ برسانا شروع کر دی۔ احمد شاہ کے پاس چونکہ کوئی توپ خانہ نہیں تھا،
لہٰذا وہ کسی طور پر بھی شاہ نواز کے توپ خانے کو خاموش کرانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم توپوں کی اس آتش بازی سے بچنے کے لیے احمد شاہ کے لشکریوں نے اپنے گھوڑے کھول دیے تھے اور ان کے نیچے دبک کر بیٹھ گئے تھے تاکہ توپوں کی آتش باری سے محفوظ رہ سکیں۔ یوں سارا دن جنگ ہوتی رہی، کسی فریق کو بھی جنگ میں غلبہ حاصل نہ ہو سکا تھا، جو جہاں تھا وہاں سے ایک قدم بھی آگے پیش قدمی نہ کر سکا۔ اس جنگ کے دوسرے روز شاہ نواز خان نے اپنے ایک آدمی کو لاہور کے ایک منجم کے پاس بھیجا اور استدعا کی کہ اس جنگ کا انجام بتایا جائے۔ اس نجومی نے حساب لگانے کے بعد شاہ نواز خان کے آدمی کو کہلا بھیجا کہ آج کا دن تمہارے لیے منحوس ہے اور بہتر یہ ہے کہ آج لڑائی بند کر دو، کل سے فتح اور ظفر تمہارے قدم چومے گی، پھر تم جس طرح چاہو جس جگہ چاہو کامیابی کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ اس نجومی کا یہ جواب پا کر شاہ نواز خان نے اپنے سالاروں آدینہ بیگ اور دیوان کوڑامل کو پیغام بھیجا کہ آج احمد شاہ کے خلاف پیش قدمی نہ کی جائے، اور اگر احمد شاہ کی طرف سے دباؤ پڑے تو فوج اپنی خندقوں میں رہ کر دشمن کو صرف پسپا ہونے پر مجبور کیا جائے، کھل کر ان سے جنگ نہ کی جائے۔ جنگ سے اپنے سالاروں کو واپس بلانے کے بعد شاہ نواز خان جب اپنے سالاروں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تو اچانک توپیں داغے جانے کی آوازوں نے اسے پریشان کر دیا۔ جب اس نے تحقیق کرائی تو پتہ چلا کہ دشمن کے ساتھ جنگ چھڑ گئی ہے۔ شاید احمد شاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ دشمن آج کے دن جنگ سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے عام حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا تھا اور اس کے سپاہی شاہ نواز خان کے لشکر کی خندقوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس طرح چاروں طرف جنگ چھڑ گئی تھی۔ شاہ نواز خان نے اپنے دستے راست آدینہ بیگ کو حکم دیا کہ فوراً میدان جنگ کی طرف مدد کے لیے روانہ ہو جاؤ اور جنگ کے دوران عصمت اللہ اور لچھن بیگ کی ہر طرح سے مدد کرو۔ لیکن آدینہ بیگ میدان جنگ کی طرف جانے کے بجائے کسی دوسری طرف چلا گیا تھا اور ایک تماشائی کی حیثیت سے دور رہ کر جنگ کا نظارہ کرتا رہا۔ آدینہ بیگ کو بار بار احکام پہنچے کہ وہ جنگ میں کودے، لیکن وہ بالکل جنبش میں نہ آیا اور ابھی سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی کہ وہ شہر میں واپس آ گیا۔ آدینہ بیگ کے شہر میں واپس آنے کے بعد ہندوستانی فوج نے یہ خیال کیا کہ باقی ماندہ دن کے لیے جنگ بند ہو گئی ہے۔ وہ اطمینان سے رات گزارنے کے لیے خندقوں میں واپس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد دفتن ایک انقلاب اور تبدیلی رونما ہو گئی، اور وہ یہ کہ احمد شاہ ابدالی کے سواروں نے اچانک حملہ کر دیا، اور انہوں نے اس تیزی سے یورش اور تسلسل سے حملہ کیا تھا کہ شاہ نواز کے لشکری حیران اور سراسیمہ ہو کر رہ گئے تھے، اور مایوسی کے عالم میں شاہ نواز خان کے لشکر کے اندر افراتفری اور بھگدڑ مچ گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے شاہ نواز خان جو اپنے ہاتھی پر سوار تھا لشکر کے ساتھ آیا۔ سارے لشکر کو اس نے متحد کیا، خود بھی لشکر کے اندر رہ کر وہ اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ ایک بار پھر اس نے احمد شاہ کی راہ روکنے کے لیے اپنے سارے چھوٹے بڑے لشکروں کو متحد کر کے ان کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ ادھر شاہ نواز خان ایک بار پھر اپنے لشکر کو احمد شاہ کے خلاف جمنے پر مضبوط کر رہا تھا۔ دوسری طرف احمد شاہ بھی شاہ نواز خان کے لشکر کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ شاہ نواز خان کے لشکر کے قریب آنے کے بعد احمد شاہ نے بڑی تیزی کے ساتھ ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ اپنے بخشی یعنی وزیر شاہ ولی خان کی کمانداری میں رکھا، باقی لشکر سپہ سالار جہان خان پوپ لزئی کے حوالے کیا، اور چوتھے لشکر کا کماندار امیر برخوردار خان کو بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ نے اپنے لشکر کو شاہ نواز خان کے لشکر کے اطراف میں پھیلا دیا، پھر دشمن پر حملہ آور ہونے کا اس نے حکم دے دیا۔ سب سے پہلے بخشی شاہ ولی خان دائیں طرف سے آکاش پر منڈلاتے اوہام کے کالے بادلوں اور لرزاں خاموشیوں اور وحشی یادوں کی طرح حملہ آور ہوا، اور بائیں طرف سے سپہ سالار جہان خان پوپ لزئی بھی سکوت کے صحرا میں راتوں کی تیرگی کی